الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو بشارتیں دی تھی وہ پوری ہوئی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی زندگی بسر کرو، تمہاری زندگی قابل تعریف ہوگی. تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کامل، عمل صالح کی دولت آخر دم تک نصیب رہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں صحت و تندرستی اور دولت دنیا سے بھی سرفراز فرمایا. دنیا کا عزت و وقار کہ لوگ انہیں جنتی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جنگ یمامہ میں حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے ساتھ جہاد کیا اور اس مجاہدانہ شان سے لڑے کہ شیطانی گروہ مسیلمہ کذاب کے لشکر کو دم بخود کر دیا اور آخرکار اس جنگ میں شان شہادت سے سرفراز ہوئے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بشارت بھی پوری ہو گئی اور آپ نے راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر حیات جاودانی حاصل کر لی. اللہ رب العالمین جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. سامعین محترم، شہید زندہ ہوتا ہے مگر ہم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیاوی زندگی بھی اعلیٰ ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی. تفسیر مظہری تفسیر روح البیان میں روایت نقل ہے کہ جب حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش کیا تو آپ ایک نفیس اور قیمتی زرہ پہنے ہوئے تھے. جب آپ کی روح پرواز کر گئی ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کی مبارک زرہ اتار کر چھپا لی. اسی رات آپ ایک صحابی کو خواب میں ملے اور فرمایا تجھے معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں میں سے فلاں شخص نے میری زرہ اتار لی ہے اور وہ لے گیا ہے. پھر مزید فرمایا کہ اس شخص کی رہائش ہمارے پڑاؤ کے آخری کنارے پر ہے اور اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چل رہا ہے. اس شخص نے زرہ کے اوپر ایک دیج کا الٹا رکھ دیا ہے. تم صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ میری زرہ اس شخص سے برآمد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مدینہ طیبہ جاؤ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنا کہ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر قرض ہے وہ ادا کر دیں اور میرے فلاں غلام کو ادا فرما دیں. جب وہ شخص بیدار ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے زرہ حاصل کی اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت پر عمل کیا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے
فرمان کے مطابق دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں عزت عطا ہو گئی، اور یقیناً انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے جنت بھی عطا ہو گئی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی تین عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ہمیں تین کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے پہلا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنا، اور تیسرا کام یہ ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اپنے خالق کے نام کی تسبیحاں پڑھو، اس کی عظمتوں کے چرچے کرو، اس کی کبریائی اور یکتائی کا ذکر کرو، اس کے احد اور صمد ہونے کا بیان کرو۔ سامعین محترم، آیت کی ترتیب پر غور کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا، پھر اپنی تسبیح کا ذکر فرمایا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے، اے ایمان والو، پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، پھر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، عبادتیں کرنا۔ اگر تم نے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہ کی تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، سبحان اللہ، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، بے حب مصطفیٰ مردود ہے ذکر خدا، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر سر ہو سجدے میں تیرا، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر سر ہو سجدے میں تیرا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے، خدا کی قسم نماز وہی نماز ہے جو تصور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں سبحان اللہ گم ہو کر ادا کی جائے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا نماز میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔